اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ مریضوں کو اندھا دھند کیلشیم دی جا رہی ہے. اندھا دھند کیلشیم ہے کیا؟ میں اور آپ جب چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا اکثر ڈرم میں، ہمارے گھر میں یا بڑے جو تھے وہ ایک ڈرم کے اندر پانی بھر کے اس کے اندر چونا ڈالتے تھے اور ایک بانس ڈال کے اس کے اندر لکڑی اور اس کو لاتے رہتے تھے، اور ایک آدھ دن وہ بھیگی رہتی تھی کیونکہ وہ تازہ ہوگی تو وہ ہاتھ کٹیں گے تو وہ ایک آدھ دن پڑی رہتی تھی. اگلے دن وہ کوچی لے کے پورے گھر کو وائٹ واش ہوتا تھا جس کو ہم کلی چونا کرنا کہتے تھے. اسی کلی کو پیس کر آپ کے لیے کیلشیم کی گولیاں، کیلشیم کے سیشے پیکٹ، بیچ میں فلیور اور ایسنس ڈالے جاتے ہیں. باقی کیلشیم کا سورس کیا ہے؟ وہ کلی چونا ہے جو اب ہم دیواروں پہ نہیں مارتے، ہم کھا رہے ہیں. 9 مہینے اپنی خواتین کو لیڈی ڈاکٹر کھلا رہی ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ کیلشیم کا ہڈیوں کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اتنی کیمپینز چل رہی ہیں فاسفورس کے ساتھ ہے ہڈیوں کا تعلق. کمپین چلیں گی، جب پیسہ لگے گا کمپین کا تو کمپین کے پیسے کہاں سے پورے کرنے ہیں بتائیے نا. ٹارگٹ کس نے اچیو کرنے ہیں؟ جس کو گاڑی ملی اس نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، آپ نے اور میں نے نہیں کرنا. میں اپنے پیشنٹ کو کیلشیم اگر ایڈوائز کرنی بھی ہو تو میں اسے کہوں گا جو نیچرل سورس ہیں وہ بتا دو اس کو، وہاں سے لے. تو اب یہاں یہ ہے کہ جب وہ خواتین کو اب 9 مہینے حمل ٹیسٹ ہوا، مبارک ہو، اور اس سے کیلشیم شروع ہو گئی، اور ٹل ٹو ڈلیوری تک اس کی باڈی کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی نہیں رہے گی. کیلشیم ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈ پیدا کرتا ہے مزاج کے والے سے، تو اس کا باڈی جو ہے وہ ہارڈ ہوتی چلی جائے گی، فلیکسیبلٹی نہیں رہے گی. نارمل ڈلیوری کیسے ہوگی؟ کون چاہتا ہے؟ آج بھی یہ اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ زمانہ بدل گیا، خوراکیں وہ نہیں رہیں، خواتین وہ نہیں رہیں، ہماری وہ مائیں چلی گئیں، اب وہ دور نہیں رہا، سب غلط ہے. وہی دور، وہی سب کچھ ہے شہباز بھائی. صرف ایک کام وہ ہمارا پریزیڈنٹ آف پاکستان کرے، وہ ہمارا پرائم منسٹر کرے، جس کے پاس جو آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، جسٹ ا سنگل نوٹیفکیشن ہے. وہ کیا ہے کہ آج اگر ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر صرف ایک بات کریں کہ کل سے پورے پاکستان میں نارمل ڈلیوری اگر ہوگی تو اس کی فیس 20,000 روپے ہوگی، اور اگر سیزیرین سے آپریشن سے بچہ پیدا ہوگا تو وہ چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو، دونوں جگہوں پہ اس کی فیس ہوگی جسٹ اونلی 5,000. آپ بتائیے کل سے کیا ہوگا؟ نارمل، کل سے نارمل ہو جائیں. ایک رات میں کون سی کایا پلٹ گئی؟ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے ہی پراپر مافیا ہے؟ نظر آ رہا ہے بڑا واضح طور پہ. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت یہ ہے کہ کہا جاتا ہے شروع سے ہی بچہ تو نارمل ہونا ہی نہیں، بچہ تو آپریشن سے ہونا ہے. اچھا چلے، جانور ہیں بچے پیدا کر رہے ہیں، میری اور آپ کی مائیں بہنیں بیویاں بچے جو بھی اس وقت پیدا ہو رہے ہیں. ہم انسان ایک مخلوق ہے، اس کے پیرلل کتنی مخلوق ہیں جو بچے پیدا کرتی ہیں. ہمارے شہروں میں ہمارے جو پالتو پیٹس جو جانور ہم نے رکھے ہوئے ہیں ان کو جو چھوڑ دیں، جو گلی محلے میں آوارہ پھر رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں. آپ چلیں ذرا جو جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، ان کی ڈلیوریاں کون کر رہا ہے؟ اچھا مزے کی بات ہے، پوری دنیا میں پاکستان سمیت ویٹرنری ڈاکٹر ہیں، ویٹرنری ڈسپینسریاں ہیں، موبائل ڈسپینسریاں بھی ہیں، اس کے بعد آپ کے چھوٹے ہاسپٹل بھی ہیں، بڑے ہاسپٹل بھی ہیں، ہیلتھ سائنسز، میڈیکل اینیمل یونیورسٹیز بھی ہیں، ہے نا؟ بالکل ہے. آج تک کبھی میڈیا میں ہم نے یہ سنا ہو کہ ایک کسی جانور کا سیزیرین ہوا ہے؟ انوائرمنٹ، کلائمیٹ، ساری چینجز مان لیتے ہیں، ان کے لیے بھی تو وہی ہے نا جو ہمارے لیے ہیں، وہ بھی وہی خوراک لے رہے ہیں، پروسیس تو وہی ہے، وہی پروسیس ہے، وہی سب کچھ ہے، ان کا نارمل ہو رہا ہے. ایک اچھا چلے ریبٹ، خرگوش دیکھا آپ نے؟ جی. اچھا یہ ایف ایس سی میں بھی اس کے بارے میں پڑھایا بھی جاتا ہے تھوڑا سا. جو فیمیل ریبٹ ہے نا، اس کا ہمارے جو فیمیل ہے، جو ہماری انسان کی جو خاتون ہے، اس خاتون میں کہ ریپروڈکٹیو سسٹم میں اور جو خرگوش کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے فیمیل کا، یہ دونوں سیم ہے. مینسس سائیکل پیریڈ اس کو بھی آتے ہیں، منتھلی اس کو بھی آتے ہیں، ہمارے بھی خاتون کو آتے ہیں، اور وہ بھی پریگننٹ ہوتی ہے، وہ بھی ہوتی ہے. اچھا ہماری خاتون نے 9 مہینے بعد ایک بچہ پیدا کرنا ہے، اور ادھر جو ریبٹ ہے اس نے 1 مہینے کے بعد اور 12 سے 14 یا 14 سے 16 بچے کم از کم اس نے پیدا کرنے ہیں. اس کا ایک بھی نہیں الٹا سیدھا
سارے وہ تسبیح کی طرح ایک لائن میں پروئے ہوئے ہیں, اور وہ ایک آ رہا ہے تو پیچھے وہ دوسرے نے دم پکڑی, تیسرے نے اس کے پیچھے, کوئی اس طرح تو نہیں ہے, الٹے پلٹے ہیں سارے ہی اس کے. کتنا خرگوش ہوتا ہے, کتنا پیٹ ہوتا ہے, کتنی یوٹرس ہوگی, اس کے اندر 12 14 16 بچے ہیں اور وہ نارمل آ رہے ہیں. اور یہاں پہ ہمارا ایک بچہ آپ کے لیے ڈلیوری نارمل کرنا مشکل ہوا پڑا ہے. اس کی وجہ کہ کوئی چاہتا نہیں ہے. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے. فرض کریں کہ 1.5 کروڑ, کم از کم 1.5 کروڑ روپے میں جب آپ کا ڈاکٹر پروڈکٹ ہو کے تیار ہو کے جب مارکیٹ میں آئے گا تو بھائی جان اس نے پیسے کہاں سے پورے کرنے ہیں یہ بتائیے. وہ تو ساری زندگی لگا رہے 2 4 5 ہزار کی فیس کے اوپر, باقی تو اس کے پاس دوائی کوئی نہیں. ہومیوپیتھ اپنی دوائی بنانا جانتا ہے جی, طبیب حکیم اپنی دوائی بنانا جانتا ہے, وہ تو بےچارے بنانے نہیں جانتے, نہ کوئی دے سکتے ہیں نہ خود بنا کے دے سکتے ہیں. تو وہ تو فیس 5,000 روپیہ بھی لیتا رہے, تو کتنے سال کے بعد وہ 1.5 کروڑ جو اس نے خرچہ کیا تھا یا ان کے بڑوں نے کیا تھا وہ کب پیسے پورے کرے گا؟ ہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس ایز اے ٹی ایم او کھڑے ہو کے صرف یہ سیکھ لیں کہ پیٹ کاٹنا کیسے اور بچہ نکالنا کیسے. اس کے بعد کم از کم 50,000 بھی اگر آپ نے پر آپریشن سیزیرین اگر آپ نے اپنی فیس کمائی رکھ لی تو کتنے آپ آپریشن کریں گے؟ 120 آپریشن کریں سیزیرین تو 60 لاکھ روپے اکٹھا ہو گیا. اور دنوں میں آپ کے پیسے پورے, دنوں میں پورے. باقی گاڑیاں شاڑیاں کمپنیاں دے دیتی ہیں, وہ کہتے ٹارگٹ پورا کرو, ساڑھے تسی ہیں, یہ ہماری دوائیاں, یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, یہ آپ نے پورا کرنا ہے. اچھا یہ کمپنی آج تک کبھی حج عمرہ کیوں نہیں دیتی کسی میں, ہے نا؟ اس کے بارے میں بتائیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ پورا نیٹ ورک چل کس طرح رہا ہے؟ دیکھیں کسی دور میں اس کو کہا جاتا تھا میڈیکل ریپ, پھر آہستہ آہستہ ذرا نام بدلے گئے, پھر کیا ہوا میڈیکل ریپریزنٹیٹیو آ گئے. اب وہ ایک میڈیکل ریپریزنٹیٹیو ہے, وہ ایک علاقے کو فوکس کرتا ہے. اچھا وہ ایک علاقے کو ایک بندہ فوکس نہیں کر رہا ہوتا, اس کے پیچھے 10 15 20 کمپنیاں اگر ہیں وہ ایک ڈرگ بیچنے والی, تو وہ 15 20 کمپنیوں کے 15 20 ہی میڈیکل ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں وہ وہاں پہ اس ایریا, صرف ایک ایریا کو فوکس کر رہے ہیں, اور وہاں پہ بے شمار ڈاکٹر بیٹھے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے وہ بھی جا کے کویک کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی جی دوائیاں لکھو بیچو. اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, جس ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ فلاں میڈیکل اسٹور سے ملے گا, اور اگر آپ نے وہاں سے نہیں لی تو آپ دائیں بائیں سے کسی بھی اچھی فارمیسی جس پہ آپ رلائے کرتے ہیں جائیں گے تو آپ کو نہیں ملے گی میڈیسن. بلکہ اب تو انہوں نے ڈرگ کچھ اپنے نام سے کچھ کروانا شروع کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس نام سے پیکنگ کر کے دینی ہے اور یہ میرے اپنے ہی پاس میرے ایریے میں وہیں ہوگی اور وہیں سے ملنی ہے. اور وہ بندہ کہیں دور جا کے 10-20 کلومیٹر سے ذرا ادھر ادھر جا کے وہ ڈھونڈتا رہے تو ملے گی نہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ملے گی کہاں؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں یار جس نے ڈاکٹر نے لکھی ہے نا وہ کول چلے جاؤ, وہ اپنے اندر کوئی سٹور ہے گا, یہ دائیں بائیں کو سٹور ہے گا, اتوں مل جائے گی, تھی ایویں 10-20 میل ادھر ادھر آئے پھر. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے وہ پیشنٹ کو فلاں ڈاکٹر کو کسی کے کہنے پہ اتنی دور جا کے دکھایا تھا, دکھا کے ہم نسخہ لکھوا کے آ گئے تھے, ہم نے سوچا اپنے علاقے سے لے لیں گے. کہتے ہیں بھائی جان یہ اپنے علاقے سے نہیں ملے گی, یہ اسی کے علاقے سے ملے گی. تو یہ کیا ہے؟